اپنے نبی کی بیٹی کو، ان کے جگر کے ٹکڑے کو، یا عورتیں خصوصاً ان کی تو سردار ہے جنت کی، ہے اپنی سردار کو عمل کو ضرب لگ جاتی ہے، ملٹی پلائی بائی 100، اب قبولیت کے نزدیک ہو جاتا ہے پہ آئے اس میں اب آ جائیں کہ اس میں سکین کروا لینا چاہیے. اس میں 3-4 چیزیں ہوتی ہیں، ایسٹرولوجیکل ریزنز بتا دی، ساری کر دی. اب آ جائیں کہ اس میں جو میجر ایک اور ریزن ہوتی ہے، بس بہت شاذ و نادری ریزن یہ ہوگی کہ بائی ڈیفالٹ بچے ہو ہی نہیں سکتے. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں وظائف سے معجزات. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی. آپ سب جانتے ہی ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، بزنس کنسلٹنٹ ہیں اور اسٹرالوجر تو ہیں ہی. تو ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے ان کے ساتھ جو وظائف کے اوپر ہم کرنے لگے ہیں، بہت سے لوگ ہمیں پوچھتے ہیں کہ بے اولادی کا بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں. پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان ہو یا کوئی بھی کلچر کا بندہ ہو، اس کو ایک پرابلم رہتی، بے اولادی کے حوالے سے ایشو رہتے ہیں. اس کی کیا ریمیڈیز ہیں، کیا پرابلم ہے، اور پڑھنے کے لیے کیا معاملات ہوتے ہیں، جانیں گے آج محمد اسامہ علی سے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ میں خیریت سے ہوں، آپ سنائیں کیا حال ہے؟ شکر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. اچھا، یہ جو بے اولادی والا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں، مطلب کہ بہت سے لوگ پریشان ہیں اس کے اوپر، چاہے وہ میل حضرات ہوں یا فیمیل ہوں. اس پر آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا معاملات ہیں لوگوں کے؟ تو ناموں کا فیکٹ بھی آپ بتاتے ہوتے ہیں، کیا ناموں کے معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر؟ لڑکا لڑکی کے نیم غلط ہوتے ہیں، آپس میں میچ نہیں ہوتا، اس میں اولاد نہیں ہوتی، یا یہ میڈیکل ایشو ہوتا ہے؟ اگر اس کے باوجود بھی نہیں ہوتی، کیا یہ سزا مل رہی ہوتی ہے ان دونوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت شاذ و نادر لوگ ہوتے ہیں جن کو مستقل یہ سروس مہیا نہیں ہوتی. یہ وہ روحوں کا ڈسکنیکشن کا پوائنٹ ہے کہ جس سے آگے ان کی، جیسے کہتے ہیں نا، ٹرانسفارمیشن ہے ہی نہیں. انہی کو دم کٹا کہتے ہیں، انہی کو ہی ابتر کہا گیا، انہی کو ہی جیسے کہتے ہیں کہ اونترا آپ لوگوں کی سینس میں، عام پنجابی کی اس میں. لیکن یہ سب کے سب نہیں ہوتے، مطلب یہ نہیں کہ ہر بے اولاد اس کیٹیگری کا ہے. اب اس میں ہم پہلے ایسٹرولوجیکلی بتا دیتا ہوں، پھر ریلیجیسلی بتا دیتا ہوں. پہلا یہ ہے، ایسٹرولوجیکلی 5th ہاؤس مانا جاتا ہے بچوں کا، مائنڈ کا، رومانس، انٹیلیجنس، دماغ کا، انٹیلیجنس کا، وزڈم کا، بچوں کا، رومانس کا 5th ہاؤس. عموماً 5th ہاؤس کے اندر کوئی ایسے میلفک پلانٹس، نیگیٹو پلانٹس جب بیٹھتے ہیں تو وہ ڈیلے کاز کرتے ہیں. پھر اس سے آگے 5واں گن لیں، اس سے آگے 5واں گن لیں، یوں ہی 12 5 کے فقفے سے گن لیں. اگر ہر 5 کے بعد کوئی اچھی پلانٹری سپورٹ نہیں ہے تو یہ ڈیلے پاسبل ہے. اب بعض اوقات ایک ایسے ہاؤس میں ایسے میلفک کٹھے ہو جاتے 5th ہاؤس میں کہ وہاں تو آپ کا یہ جو ہوتا ہے نا، یہ ٹیسٹ ٹیوب والا تجربہ، وہ بھی کامیاب نہیں ہوتا، یا کم از کم کئی آپشن آتی ہے، کہیں وہ نہیں آتی. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہوگی ایسٹرولوجیکلی اس کی ایک ریزننگ. اب اس کی ایسٹرولوجیکل جو ڈیلیز ہیں اس کی ایک جنرل ریمیڈی دے دیتے ہیں، چلیں سب کے لیے جو ہے نا وہ وظیفے کا ہی کام کر لے گی. کیتو رکاوٹ ڈالے گا یا سیٹرن ڈالے گا اس کو، اگر 5th ہاؤس سے کوئی ایسا کنیکشن بنا دے تو موسٹلی، یا یورینس بعض اوقات آنا وہ بھی اس میں کر دیتا ہے اس طرح کے معاملات. اب کیتو کے لیے مسجد جانا ریمیڈی ہے. اگر عورت بھی ہے تو مسجد جائے، جمعہ پڑھے کم از کم. اچھا، سر قبر رکھنا مرد یا عورت بے اولاد دونوں کا بہت ضروری ہے کیتو کی ریمیڈی. اب مسئلہ نہیں ہے، اگر یہ ان کے لیے جو جنرلی چاہتے ہیں کہ جی بس اب ہم ساری ٹرائیاں کریں تو ان کے لیے، ورنہ تو یہ معاملہ اتنا ایزی نہیں ہے. بہتر ہے کہ آپ اپوائنٹمنٹ لیں، اپنا برتھ چارٹ کیلکولیٹ کروائیں، دونوں میں دیکھیں کہ ان میں سے ایک کے تو ہاؤس اسٹرانگ ہوگا نا. دونوں اگر ایک جیسے ہوئے تو پھر اگلی آپشن ہوتی ہے، ورنہ عموماً ایک کا اسٹرانگ ایک کا ویک ہو تو چل جاتا ہے کام. اچھا، اس میں اب یہ ہوگا کہ کیتو کی ریمیڈی کے طور پہ کتے کو فیڈ کرنا تو سب کو عمومی پتہ ہے. نئی ریمیڈی لے لیں، سر کور رکھنا بھی ریمیڈی ہے اس کی.
اور مسجد میں چکر لگا. گلاب کا عرق لگا لیں, آپ نے بتایا تھا ایک بلاگ میں نا. اچھا, وہ گلاب کا عرق ریمڈی تھا کہ اگر آپ ان کیس کور نہیں کر پاتے شیاطین سے بچنے کے لیے, اس لیے. لیکن یہاں کیتو کی ریمڈی میں آپ کو سر کور رکھنا ہی رکھنا دونوں کو, اور مسجد کا چکر اور کتے کو فیڈ, یہ ہوگی کیتو. اب آ جائیں سیٹرن. سیٹرن میں نچلے طبقے کو, لوئر طبقے کو, جیسے کہتے ہیں نا چائے کی پتی, کوئی پان, کوئی سگریٹ لے کے دینا سیٹرڈے کو, وہ یا جسم کے غیر ضروری بال زیرو پہ, شائنی باڈی, ہیری لیس ہیری باڈی, لیس ہیری باڈی, ویکس کر لیں جس کو بھی, مطلب جو بھی کرنا کر لیں, باڈی کے بال کم کر لیں اگر کسی کا ایسا مسئلہ درپیش ہو جائے تو. سیٹرن کی لیدر پروڈکٹ کا یوز کم کریں. سیٹرڈے والے دن روزہ رکھنا شروع کریں. سیٹرڈے کو ہی دان دے, سیٹرڈے کو ہی روزہ رکھنا شروع کریں. 2 ریمڈیز ہوگی. اچھا, موسٹلی انہی 2 کے اندر ہی کہیں نہ کہیں وہ ہو جائے گا معاملہ. اب آ جائیں اسلامک وظیفہ لے لیں. اسی کے تحت 11 دفعہ سورت مزمل پڑھیں. مرد پڑھے 11 دفعہ سورت مزمل, اور عورت کے ہاتھ پہ پھونکے, دائیں ہاتھ پہ, دائیں ہتھیلی پہ چینی رکھ کے اس پہ پھونکے, اور اس کو کہیے اب کھا لو. اور یہ فریکوینٹلی کریں. 11 دفعہ سورت مزمل پڑھ کے لڑکا مرد اپنی بیگم کے ہاتھ دائنی ہتھیلی پہ چینی رکھ کے اس پہ پھونک کے کھائے, عورت کھائے. اچھا, اب آ جائیں کہ اگر یہ ماہ رمضان کے حساب سے لے لیں, 77 بار سورت مزمل پڑھ کے افطاری کے ٹائم پہ اس کو اپنی جو ہے بیگم کے, اس کو جیسے کہتے ہیں نا کہ دم کرے, پانی پہ پھونک کے اس کو پلائے, خود بھی پیے. 77 دفعہ افطار اس سے کریں دونوں, تب بھی یہ جو ہے وہ کام ہوگا. اچھا, اس کے بعد آ جائیں میڈیکلی. یہ تو ہوگی پلانیٹری 7 ریلیجیس وظیفہ. اچھا, اب سمجھ لیں کہ یہ اولاد جو ہے نا استغفار رزق سے جڑی چیز ہے, تو اس میں استغفار کھلی پڑھنا شروع کر دیں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ. اس میں سارے اسماء الحسنہ, سارے کہہ رہا ہوں سوری, وہ جن کو کہتے ہیں اسم اعظم موجود ہیں اس میں, تو اس کی کثرت کر دیں. استغفر اللہ چلو نہیں ہوتا تو منیمم پہ رہیں, استغفر اللہ میاں بیوی استغفار کرتے رہیں. اچھا, اب نماز لیٹ کریں گے تو زندگی کا ہر ڈیلے پہلے ہی بتا چکا ہوں ہوگا, اولاد کا, شادی کا, کاروبار کا, خوشی کا, ہر, تو نماز اول وقت میں پڑھیں, استغفار کی کثرت کریں, اور 2 نفل. اچھا, کوئی بھی وظیفہ, کوئی بھی عمل, بی بی فاطمہ کو 2 نفل جب آپ ادا کرتے ہیں نا, ہدیتاً تحفتاً, اپنے نبی کی بیٹی کو, ان کے جگر کے ٹکڑے کو, یا عورتیں خصوصاً, ان کی تو سردار ہے جنت کی, یہ اپنی سردار کو, عمل کو ضرب لگ جاتی ہے, ملٹی پلائی بائی 100, اب قبولیت کے نزدیک ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ اجر رسالت ادا کرتے ہیں فیس کے طور پہ. یہ جیسی فیس پے کرتے ہیں داخلہ ہو جاتا ہے. اب ان کو فائدہ ہوگا وظیفوں کا, ورنہ اس کے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ وظیفوں میں طاقت آنے لگی ہے, جتنا مرضی کر لیں پھر یہ لوگ. اچھا, اس کے بعد آپ نیکسٹ فیز پہ آئیں. اس میں اب آ جائیں کہ اس میں سکین کروا لینا چاہیے. اس میں 3-4 چیزیں ہوتی ہیں, ایسٹرالوجیکل ریزنز بتا دی, ساری کر دی. اب آ جائیں کہ اس میں جو میجر ایک اور ریزن ہوتی ہے, بس بہت شاذ و نادری ریزن یہ ہوگی کہ بائی ڈیفالٹ بچے ہو ہی نہیں سکتے, یہ بہت ریئر ہوگی. جو زیادہ تر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جادو زدہ ہیں, آپ پہ سایہ ہے, بے احتیاطیاں بچیاں کرتی ہیں, ننگے سر پھرتی ہیں, خوشبوئیں لگاتی نہیں ہیں کیونکہ باہر لگاتی نہیں ہیں, اور ویسے پھرتی ہیں, ٹوائلٹس میں بھی ننگے سر جاتی ہیں جو ان کی آماج گاہیں ہیں. کوئی ایسی پارٹی, کوئی ایسا فنکشن جہاں یہ نظر پڑ جاتی ہے ان کی, چمٹ جاتے ہیں. کوئی جیسے کہتے ہیں خود شادی سے پہلے افیئر زدہ ہو جاتی ہیں, اس کے نتیجے میں بھی شیاطین چمٹ جاتے ہیں. اچھا, پھر کوئی باندھ کے بھیج دے, کوئی سایہ کسی بھی نظر کے فارم میں بھی
یہی مخلوق آ جاتی ہے، یہی پی سی اوز ہے، یہی سسٹ ہے، یہی اووریز کی ڈسٹربنس ہے، سب کچھ یہی ہے بس. اس کے لیے محمد اسامہ علی آفیشیل پہ جو دعائے کعب لگی ہوئی ہے، 40 دن میری آواز کے ساتھ ساتھ کوئی بھی دہرا لے صبح شام 70 دفعہ. اولیو آئل اپنی پوری باڈی پہ مساج کریں، خاتون خصوصاً، مرد بھی کریں ویکلی، یہ جوڑا جو ہے. اور اپنے جیسے کہتے ہیں نا کہ میکسیمم باڈی ہولز میں اولیو آئل لگا لیں جس کو یہ مسئلہ ہے اس طرح کا. اور اولیو آئل دونوں پینے بھی لگ جائیں چمچ بسم اللہ کر کے. ہفتے میں مساج 1 دفعہ، جسم کے سارے ہولز کو ریسٹرکٹ کریں اولیو آئل سے، پلس پیئیں 1 چمچہ روز کم از کم بسم اللہ کے ساتھ، پلس خوشبوؤں کی انتہا کر دیں. یہ جو ساری بیماری کا بلاکیج جیسے ہی ختم ہوگی معاملہ تھرو ہو جائے گا. اور اب میرا خیال ہے کسی دن اس کے لیے پیکج کر لیجئے گا کہ اولاد نرینہ کے لیے کیا کریں. اب مجھے لگتا ہے لمبا ہو جائے گا کام، ورنہ میں وہ بھی ابھی پیکج بتا دیتا، نشانی دے دیتا کہ آپ خود ہی جیسے کہتے ہیں نا آپ کو ہی پتا چل جائے گا کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی، اسی ٹائم آپ کو خود ہی پتا ہوگا. ہاں جی، یہ اتنی نہیں، اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے ساری کائنات کی ہے، اس کو کیا پہنچتا ہے. یہ ہماری جیسے کہتے ہیں نا کہ اتنی سینسیبل ہی تھا اسلام، لیکن بس ہمیں نہیں پتا. اس میں ہم بتائیں گے کہ یہ جب میاں بی بی کس سچویشن میں ہوں گے تو ان کو خود ہی اندازہ کر لینا چاہیے کہ بیٹی ہوگی کہ بیٹا. اچھا آپ نے بڑا اچھا یہاں پر بتایا، یہ جو لوگوں کے رزق کے معاملے بھی رکے ہوتے ہیں، یہ بھی یہی چیز ہے. ہاں، ایک تو اولاد کا بتایا نا، یہ بھی اسی معاملات میں اولاد بھی رزق کے اسی ذرائع میں سے ہی ہے نا. مطلب وہ لوگ یہ کریں، اور بڑا اچھا آپ نے بتایا عمل کے ہاتھ پہ وہ فیمیل کے کر کے اس کے بعد وہ اس کو اگر کھائے تو اس سے مطلب کہ بہتری ہوگی. ساما صاحب بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ. آپ نے بہت اچھا یہاں پر لوگوں کو گائیڈ کیا. بہت سے لوگوں کا آئی تھنک سو مسئلہ حل ہو گیا ہوگا آج. میں چاہوں گا ناظرین کہ آپ لوگ یہ ضرور مطلب کہ جیسے ساما صاحب نے بتایا آپ کریں، بلکہ ادھر سحری کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا ہے تو اور اس کوئی کا نہیں، ادھر بھی سحری کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا، اگر ادھر ہو گیا تو ہم کوئی وہ ابھی دور نہیں ہے، 10 منٹ کا فرق ہے بس. بالکل ایسا ہی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے بلاگ میں ملیں گے، اپنے ناظرین کو اور انفارمیٹیو چیز آپ کے ساتھ دیں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے اپنی ویڈیو زیادہ سے زیادہ آپ کے ساتھ کریں تاکہ لوگوں کو نالج ملے. بس یہ مجھے اب یاد کرائیے گا ان کو، ہم وہ اولاد نرینہ بڑی انہوں نے نا راکٹ سائنس بنائی ہوئی ہے، اس کو بھی سالو کر دیں گے اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے، ناظرین کو ضرور دکھائیں گے. بہت شکریہ ساما صاحب آپ کے قیمتی ٹائم کا. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظائف اور نئی ایک آپ کے نالج کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. پرپل شرٹ کے ساتھ یہ اچھی لگی آپ پہ، اس لیے میں نے کہا آپ کو بتا دوں تاکہ اس کو جو ہے نا لوگوں کو 2-3 دفعہ اس میں پروگرام دکھا دیں آپ. کوئی نہیں، پرپل ہے، کل بلو پہن لیں گے. نہیں یہ اچھی لگی ہے نا آپ پہ. چلے ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ صاحب، تھینک یو. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ.